الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت ضروری ہیں، لیکن ہم نے ان کو اپنے معاشرے سے جدا کر دیا ہے، اپنے کردار سے جدا کر دیا ہے اور اپنے دین سے جدا کر دیا ہے۔ دین اسلام سارا کا سارا محاسن کا نام ہے۔ عبادات اللہ رب العزت نے جو ہمارے ذمے لگائی ہیں، ہم نے ان کو بڑا محدود کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کیا ہے؟ ہم نے سمجھا کہ عبادت یہ ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ جو شخص یہ کام کر رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، جو یہ نہیں کر رہا وہ عبادت نہیں کر رہا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نمازوں کے ساتھ ساتھ سارے الٹ کام بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم عبادت تو کرتے ہیں۔ تو یہ جو غلط فہمی ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے نا کہ نماز تو پڑھتے ہیں، باقی دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، بے عزتی بھی ہے، مذاق بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا، اس میں آنکھوں کی بے حیائی بھی ہے، سارا کچھ آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ نمازیں بھی چل رہی ہیں، تو ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے۔ عبادت ایک بہت لمبا چوڑا اپنے اندر مفہوم رکھتی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، کچھ عبادات ایسی ہیں جو ہمارے اوپر لازم کر دی گئی ہیں، جیسے نماز ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن کیا صرف نماز کی وجہ سے آپ نجات پا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ کیا صرف نماز کی وجہ سے انسان نجات پا سکے گا؟ تو قطعاً نہیں ہے۔ یا صرف نماز کی وجہ سے انسان پکڑا جائے گا؟ یہ بھی قطعاً نہیں ہے۔ تو صرف نماز عبادت نہیں ہے، نماز کے ساتھ اور بہت چیزیں ہیں جو عبادت کے اندر شامل ہیں۔ تو غلط فہمی یہ پیدا ہوئی کہ صرف نماز عبادت ہے، باقی جو مرضی کرتے رہیں۔ یہی وہ کام ہے کہ صبح کی نماز بعض بھائی پڑھ لیتے ہیں، سارا دن کچھ بھی نہیں کرتے، بس یہ نماز پڑھ لی ہے۔ تو نہ نماز اللہ کو مطلوب ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی کے اندر یہ چیز اضافہ کرتی ہے، اور نہ کوئی دوسری چیزیں یا دوسرے اعمال جو ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں وہ اس کی بادشاہت کے اندر کمی کرتے ہیں۔ تو عبادت یہ ہے کہ آپ زندگی کے تمام اعمال کے اندر یہ سوچیں کہ اللہ کس کام سے راضی ہوتے ہیں اور کس کام سے ناراض ہوتے ہیں۔ زندگی کے تمام کام، صرف نماز نہیں۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جو نہیں پڑھتے اللہ ان سے ناراض ہے۔ تو صرف نماز پڑھنے سے کیا اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی؟ یہ نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں میرے بھائیوں دین کا لازمی حصہ ہیں جن کو ہم نے دین سے جدا کر دیا ہے، اور پھر معاشرہ ہمارا اتنا بگاڑ کی طرف چلا گیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل خصوصی طور پہ اس انداز سے تباہ ہو رہی ہے صرف انہی چیزوں کو سوچ کر۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے ہمارے رویے۔ ہماری نمازوں نے ہمارے رویوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا، ہمارے رویے ویسے ہی خطرناک ہیں۔ اعمال، ہمارے کردار، ہمارے جذبات ویسے ہی خطرناک ہیں۔ تو رویے یہ بہت ضروری ہیں اسلام کے اندر کہ ان کی اصلاح اور ان کی درستی کی جائے۔ نماز اگر آپ کے رویوں کو درست نہیں کر رہی تو بھائیوں نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ یہاں تک انسان کے رویوں کی درستی کرتی ہے کہ اسے تمام بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔
والمنکر، ہر غلط کام سے نماز انسان کو روکتی ہے۔ آپ جا رہے ہیں، آپ نے رستے کے اندر کوئی چیز کھائی اور شاپر کو وہاں پہ پھینک دیا، غلط کام ہے نا؟ تو نماز گویا کہ اتنے چھوٹے کام سے بھی روکتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ ریپر کیوں پھینکا ہے۔ لیکن اگر ہمارے رویوں کی درستی نہیں ہوتی ہے تو بھائیو پھر ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیسی عبادت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے رویوں کو درست کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نمازوں کے اندر بھی سکون تھا، نمازوں کے اندر بھی اطمینان تھا۔ آج ہماری نمازوں کے اندر بھی سکون نہیں ہے۔ تو اپنے رویوں کی اصلاح کیجیے۔ تو رویوں کی اصلاح میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اکرام سیکھنا چاہیے۔ انسان کی زندگی تین طرح کی ہوتی ہے، یا انسان اپنی زندگی کو تین حالات میں گزارتا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ کسی نہ کسی مکان سے انسان کی زندگی جڑی ہوتی ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ کا سکول ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا آفس ہے، کسی بھی جگہ سے ساتھ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے۔ دوسری انسان کی زندگی یہ ہوتی ہے، یا جہاں انسان کی زندگی صرف ہوتی ہے، وہ ہے سڑک۔ زندگی کی اکثر ہمارے جو سانسیں ہیں یا اوقات ہیں وہ ہمارے سڑک کے اوپر صرف ہوتے ہیں۔ اب سڑک کے اوپر ہماری زندگی کیسی ہے، گھر کے اندر ہماری زندگی کیسی ہے، سکول کے اندر زندگی کیسی ہے، ہماری دکان کے اوپر زندگی کیسی ہے، بازار کے اندر کیسی ہے، آفس کے اندر کیسی ہے، یہ ہمیں فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے رویے کیسے کیسے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھ کے نکلے اور آفس میں جا کے بیٹھے یا گھر کے اندر چلے گئے اور آپ کے ماتھے کے اوپر وہ بل چڑھ گئے اور بچوں سے لڑنا شروع کر دیا، بیوی سے لڑنا شروع کر دیا، تو آپ کا رویہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کی نماز نے آپ کو کیا دیا ہے؟ کیا فائدہ ہے بھائی؟ نہ گھر کے اندر سکون، نہ باہر سکون، باہر نکلے باہر لڑنا شروع کر دیا۔ اور ہیں کون؟ نمازی صاحب، ہیں کون؟ حاجی صاحب۔ تو بھائیو، اللہ رب العزت کو ایسا بندہ کبھی بھی اچھا نہیں لگتا ہے، آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جب تک انسان کے رویے درست نہیں ہوتے۔ گھر کے اندر جائیں، باہر نکلیں، سڑک کے اوپر جو آپ کی زندگی ہے وہ آپ کی بہتر ہو۔ اور تیسری انسان کی زندگی وہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کی زندگی کا ٹائم صرف ہو رہا ہے نجی زندگی، ابلاغی زندگی۔ آپ موبائل کے اوپر جتنا ٹائم دے رہے ہیں وہاں پہ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ لوگوں کے سامنے تو داڑھی شاڑی رکھ کے ٹوپی شوپی پہن کے آگے ماشاءاللہ ہیں، جب آپ موبائل کے اوپر بیٹھے تو کیا بنا؟ تو کیا بنا؟ باہر نکلے تو آپ کسی کی طرف دیکھیں گے نہیں، ہوئے لوگ دیکھیں گے مولوی کی کردہ پہ۔ جب آپ موبائل کے اوپر بیٹھیں گے تو کیا بنا ہے؟ تو اگر آپ کی نماز نے آپ کے رویوں کو درست کیا ہوا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ مومن ہیں۔ اگر رویے درست نہیں ہیں تو پھر خطرناک انجام کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونے والے ہیں۔ تو ان تینوں زندگیوں کے اندر سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سیکھنی ہے کہ اکرام ایک دوسرے کا کرنا، احترام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا۔ جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ بندہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اب آپ ان تینوں زندگیوں کے حالات کے اوپر اس کو فٹ کریں۔ گھر میں گئے، آپ کے بچے آپ کا احترام اور آپ کی عزت چاہتے ہیں، آپ کا پیار چاہتے ہیں۔ کیا آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں یا ان کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں؟ بس گالی گلوچ ہی کرتے رہتے ہیں، اور دفعہ ہو جا، اور تو انج ہو جا، اور ادھر آ ادھر مار۔ یعنی اگر آپ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا رویہ درست ہے ہی نہیں۔ جب رویہ درست نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے انسان سے راضی ہو جائیں گے؟ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ہیں؟ صرف لڑائی۔ جب آپ کا بچہ یہ سیکھے گا کہ گھر کے اندر میرے والد صاحب ہمیشہ اونچی آواز سے بولتے ہیں، تو یقین مانے بچے کے رویے کے اندر یہ چیز شامل ہو جائے گی۔ اس نے سیکھا ہی یہی ہے اور وہ ساری زندگی گھر کے ماحول کے اندر آ کے اونچی آواز سے بولے گا، جو باہر نکلے گا تو بڑے پیار سے بولے گا۔ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے نا، فوراً بیل بجتی ہے، باہر کون ہے جی؟ دوست آئے ہیں، ماشاءاللہ کیا حال ہے جی بھائی، ٹھیک ہے۔ جو اندر گئے پھر وہی کام، جو باہر نکلے پھر آرام سے، جو اندر آئے پھر وہ غصہ چڑھ گیا۔ تو یہ جو ہمارے رویوں کے اندر ایسی چیز آ گئی ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت کی اس عبادت کا علم ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں اور کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں نماز سے۔
تو ہم نے یہی سمجھ لیا کہ بس نماز پڑھتے رہو اور رویے جیسے مرضی کرتے رہو، گھر کے اندر بھی آپ کا اونچی بولنا، بدتمیزی کرنا آپ کا حق ہے، کیوں آپ مرد ہیں، آپ کا حق ہے کیونکہ آپ باپ ہیں، آپ کا حق ہے کیونکہ آپ خامد ہیں، اس وجہ سے آپ اونچی بولتے ہیں، اس وجہ سے آپ گالیاں دیتے ہیں، اس وجہ سے آپ جس کو مرضی جیسے مرضی بلائیں۔ نہیں بھائیو، بچوں کو بھی احترام سے بلائیں، بیوی کو بھی احترام سے بلائیں، ماں باپ کا بھی احترام کریں۔ چھوٹے بچے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے نوجوان نسل ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، باہر بیل بجی، کون ہے جی، دوست آیا ہے، تو کتنے آرام سے چلے جاتے ہیں۔ اگر اسی اثناء کے اندر والد آواز دے دے بیٹا میری بات سنو، تو ان کو کس انداز سے غصہ چڑھتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ یہ ہم سے سیکھا، کیونکہ ہم گھر کے اندر ہمیشہ غصہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے بچوں نے یہی سیکھا کہ گھر کے ماحول کے اندر غصہ کرنا یہ انسانی فطرت ہے۔ گھر کے اندر جو بندہ غصہ نہیں کرتا وہ مرد کیسا ہے؟ اس وجہ سے بچوں کی طبیعت کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اپنے بچوں کی بھی اصلاح کرنی ہے کہ بیٹا ہمیشہ احترام اور اکرام یہ انسان کے رویے کے اندر ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ احترام کے لائق آپ کے والدین ہیں۔ والدین آواز دیں، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا رویہ درست نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ دوست بلا رہا ہے، آپ کو خوشی ہو رہی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ سب سے پہلا موقع ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ میں کتنا ایک دوسرے کا احترام کر رہا ہوں۔ پھر آپ باہر نکلے، سڑک کے اوپر آ گئے، اور آپ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ الہ آباد کے اندر ہمیشہ ٹریفک بلاک رہتی ہے۔ تو یہ ٹریفک بلاک جو ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ سڑکیں چھوٹی ہیں، یہ ہمارے رویوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلے میں نے گزرنا ہے، وہ کہتا ہے پہلے میں نے گزرنا ہے، وہ کہتا ہے پہلے میں نے گزرنا ہے۔ ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے، اکرام نہیں ہے۔ وہ چال ہے پراں تو، وہ تینوں پتہ نہیں، وہ تینوں دیسدہ نہیں۔ اور ہیں کون؟ ماشاءاللہ نمازی صاحب، ہیں کون؟ ماشاءاللہ حاجی صاحب۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، سڑک کے اوپر بھی ہمیں ایک دوسرے کا اکرام اور احترام سیکھنا ہے۔ احترام کے ساتھ، بڑے معزز پن کے ساتھ ہمیں زندگی کو بسر کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کا نیک بندہ بننا ہے۔ جب ہم اکرام سیکھ لیں گے تو زندگی کی آدھی ٹینشنز، آدھی پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں۔ جب ہم نے کرنا ہی ایک دوسرے کا احترام ہے، بھائی کوئی بات نہیں آپ چلے جائیں، کوئی بات نہیں بھائی آپ چلے جائیں، یہاں پہ ایک دوسرے کو عزت دیں گے تو اللہ رب العزت انسان کو معزز بنا دیتے ہیں۔ تیسری انسان کی لائف ہوتی ہے نجی لائف، ابلاغی زندگی۔ موبائل کے اوپر جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کس انداز سے ایک دوسرے کو احترام دے رہے ہیں اور عزت دے رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ آج گالیوں کے اوپر کاروبار ہو رہے ہیں۔ آپ کو تو نہیں پتا، لیکن جو نوجوان نسل ہے ان کو بہت علم ہے، میری باتوں سے وہ بہت اچھی طرح سبق لے سکتے ہیں، اور انہیں اندازہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے، کوئی ایک سٹیٹس آپ اٹھا لیں سوشل میڈیا کا، اور پھر اس کے نیچے آپ اگر 1000 کمنٹس ہیں نا، تو ان ہزاروں میں سے کم از کم 100 کمنٹس جو ہے وہ اس پر ہوگا لعنت 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 لعنت، اور بعض دفعہ اتنی لمبی لعنتیں لکھی ہوتی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ کیوں جی لعنت کی آپ نے؟ بھائی اس کی بات سے مجھے اتفاق نہیں ہے، صرف ایک بندے کے ساتھ اختلاف رائے کی وجہ سے آپ اس کو لعنتی کر رہے ہیں، گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا خطرناک کام ہے، اتنا بڑا رسک ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ آپ فلاں جگہ پہ فائر ماریں، مثال کے طور پہ سوئی کسی بندے نے لگائی ہے نشانے کے لیے کہ آپ اس کو نشانہ بنائیں، اگر اس کو گولی نہ لگی تو فوراً آپ کے سینے میں آ کے لگے گی، کوئی بندہ ایسا کرے گا؟ یہاں پہ کوئی بندہ آگے کہہ دے کہ فلاں جگہ پہ یہ جو سوراخ ہے اس جگہ کے اوپر آپ نے نشانہ لگانا ہے، اگر نشانہ لگ گیا ٹھیک، نہیں تو آپ کے سینے کے اوپر آ کے لگے گا۔ کوئی آپ میں سے بندہ ہو جو کہے میں نشانہ لگاؤں گا، کوئی بھی نہیں لگائے گا، بھائی پتہ ہے نہیں لگے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے، یہ اتنا بڑا رسک ہے کہ اگر تو وہ بندہ لعنت کا مستحق ہے تو ٹھیک، نہیں تو یہ لعنت اس کی طرف پلٹ کے آ جاتی ہے، اور آپ سوچیں کہ ہم کتنے بندوں کو لعن تان کرتے رہتے ہیں، گالیاں دیے جاتے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ گالی کا مستحق نہیں ہے، اور مومن تو گالی کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر آپ ایسے بندوں کو گالیاں دیے جا رہے ہیں جو بالکل مستحق ہی نہیں ہیں، تو ساری گالیاں آپ کی طرف پلٹ کر آ رہی ہیں، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی نحوست ہے انسان کی زندگی میں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ جو کاروبار ہماری زندگی میں چل گیا ہے، ایک بندہ اسی کمنٹ کو اٹھائے گا اور ایک ویڈیو بنا دے گا،
پھر کاروبار چلے گا، ویورز بڑھیں گے، یوٹیوب کے اوپر سارا کام یہ ہے، اور ہمارا سارا دن اسی سائٹ کے اوپر گزرتا ہے جس کے اوپر دنیا و جہاں کا گند پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے، یہ تینوں زندگیوں کے اندر جب ہمارے رویے درست ہوں گے، ہمیں اکرام آ جائے گا کہ ایک دوسرے کا ہم نے احترام کرنا ہے، مسلمان کی ہم نے عزت کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالی ہمارے معاملات کو بہتر فرمائیں گے۔ یہی دین ہے، یہی دین ہے، صرف نماز پڑھنا دین نہیں ہے، بلکہ نماز اگر آپ کو اکرام سکھاتی ہے، آپ کو اسلام مطلب مسلمانوں کی عزت کرنا سکھاتی ہے، اور اسلام اسی چیز کا نام ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ نماز کا آپ کی زندگی کے اندر اثر ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کے سامنے آ کے روئیں اور اللہ رب العزت سے معافی مانگیں کہ اللہ میرے کردار کو درست فرما دے، کیونکہ نماز کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ انسان کے کردار کو بہتر بناتی ہے، اس سے غصے کو ختم کرتی ہے، اکرام عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنا دے، اللہ تعالی ہم سب کے کردار کو بہتر فرما دے۔ یہی اسلام کی مین چیز ہے اور یہی اسلام کے محاسن میں سے ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔